بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دودھ پلانے والی کی تلاش۔ یہ ایک عام مشاہدہ ہے کہ شہری زبان میں کئی زبانوں کے الفاظ اور لہجے مخلوط ہو جاتے ہیں، کیونکہ شہروں میں مختلف علاقوں کے لوگ ضروریات زندگی کی خرید و فروخت کے لیے آتے رہتے ہیں۔ ان سے میل ملاپ اور بات چیت کی وجہ سے شہریوں کی زبان ان کے لب و لہجے سے متاثر ہو جاتی ہے، اور اس میں وہ چاشنی باقی نہیں رہتی جو خالص زبان میں پائی جاتی ہے۔ عربوں کو چونکہ اپنی فصاحت و بلاغت پر بہت ناز تھا، اس لیے وہ زبان کے تحفظ کا انتہائی خیال رکھتے تھے اور بیرونی آمیزش سے بچانے کے لیے نہایت اہتمام کرتے تھے۔ اس سلسلے میں وہ سب سے پہلا قدم یہ اٹھاتے تھے کہ بچے کو پرورش کے لیے شہر سے باہر بھیج دیتے تھے، تاکہ اس کی زبان ادھر ادھر کے الفاظ اور لہجوں کے اختلاط سے محفوظ رہے۔ خصوصاً مکہ مکرمہ میں تو اس کی ضرورت اور زیادہ تھی، کیونکہ یہ بابرکت شہر مرجع خلائق تھی۔ ایک کارواں جاتا تھا تو دو آتے تھے۔ یہ لوگ مختلف علاقوں کے ہوتے تھے اور اپنی اپنی بولی اور لہجے رکھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والے بچے کی زبان خارجی اثرات سے متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتی تھی۔ اس لیے مکہ مکرمہ کے صاحب حیثیت شرفاء اپنے بچوں کے رضاعت کے لیے دیہات میں رہائش پذیر زبان آور قبیلوں میں بھیج دیا کرتے تھے، تاکہ ابتدا سے ہی فصیح عربی ان کی زبان پر چڑھ جائے اور اس کا مٹاس برا لہجہ ان کی گفتگو میں رچ بس جائے۔ چند دنوں کے جگر گوشے کو ایک دور دراز بسنے والی اجنبی عورت کے حوالے کر دینا اور سالوں تک اس کی جدائی برداشت کرنا ماں باپ کے لیے کتنا کٹن اور صبر آزما کام ہے۔ حیرت ہوتی ہے کہ محض زبان کو اپنی اصلی اور فطری حالت پر برقرار رکھنے کے لیے عرب اتنی بڑی قربانی دیتے ہیں۔ اسی دستور کے مطابق عبد المطلب نے بھی اپنے پوتے کی رضاعت کے لیے کسی دیہاتی عورت کی تلاش شروع کر دی۔ چونکہ دودھ پلانے والیوں کو بچوں کے والدین کافی کچھ دے دیتے تھے، اس لیے بچے حاصل کرنے کے لیے گاؤں کی عورتیں مکہ مکرمہ آتی رہتی تھی۔ جن دنوں جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تھی، انہی ایام میں قبیلہ بنی سعد کی کچھ عورتیں اسی غرض سے مکہ مکرمہ کے لیے روانہ ہوئیں۔ انہی عورتوں میں ایک عورت حلیمہ سعدیہ بھی تھی۔ یہی وہ خوش نصیب خاتون تھی جن کو جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں بننے کا عظیم شرف حاصل ہوا۔ رضاعت با کرامت کی پرلطف روایات انہی کی زبانی پیش خدمت ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کا تعلق قبیلے بنی سعد سے تھا، جو قبیلہ ہوازن کی ایک شاخ تھی۔ ابن سعد نے محمد بن منقدر کے حوالے سے بیان کیا ہے کہ ایک مرتبہ ایک عورت جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی، جس نے بچپن میں آپ کو دودھ پلایا تھا۔ اسے دیکھ کر آپ میری ماں کہتے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور اپنی چادر بچھا کر اسے بٹھایا۔ مشکات میں حضرت عبد الطفیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ غزوہ حنین کے بعد جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جعرانہ میں تشریف فرماتے تو ایک خاتون آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے ان کی بہت تعظیم و تکریم کی اور اپنی چادر مبارک بچھا کر انہیں بٹھایا۔ حضرت عبد الطفیل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے لوگوں سے پوچھا کہ یہ خاتون کون ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا ہے، جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دودھ پلایا تھا۔ طبقات ابن سعد کی ایک روایت کے مطابق جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے شادی کے بعد ایک مرتبہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور اپنے علاقے میں قحط سالی کی شکایت کی۔ آپ نے 40 بکری اور سامان سے لدا ہوا ایک اونٹ عطا فرمایا۔ علامہ سہیلی نے روز الانف میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا نے ان کو کئی اونٹیاں مرحمت فرمائی، جن کو لے کر وہ دعائیں دیتی رخصت ہوئیں۔ ان روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا گاہے گاہے جانب عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی رہتی تھی اور آپ ان کے ساتھ نہایت عزت و احترام و احسان محبت سے پیش آتے تھے۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا نے جس محبت برے اور والہانہ انداز میں جانب عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضاعت کے دوران پیش آنے والے واقعات بیان کیے، اس سے اس کے مومنہ و مسلمہ ہونے میں تو کوئی شبہ باقی نہیں رہتا۔ البتہ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ آپ کے اعلان نبوت کے بعد وہ کب اور کہاں آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر باقاعدہ مشرف باسلام ہوئی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ عنہا کب تک زندہ رہیں، کتنی عمر پائی، کس سن میں فوت ہوئی اور کہاں پر دفن کی گئی، ان باتوں کی تفصیلات دستیاب نہیں ہو سکی۔